أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. برادران اسلام و خواتین ملت، اس سے پہلے والے جمعہ میں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دراصل اللہ رب العالمین نے انسانوں کا وجود اس لیے بخشا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق عمل کریں اور اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں. جو لوگ اللہ رب العالمین کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں وہی لوگ دراصل کامیاب اور کامرا ہوں گے اور ان کی آخرت کی زندگی نہایت ہی خوشگوار زندگی ہوگی. اور جو اس کی مخالفت کریں گے، اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اللہ رب العالمین نے بہت سارے اصول اور ضوابط مسلمانوں کو دیے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے. سختی سے بعض چیزوں سے منع کیا ہے، بعض چیزوں کا کرنا مستحب اور بہتر ہوتا ہے، بعض کا کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ وہ ساری کارکردگی ہے یا یہ وہ سارے اعمال ہیں بندوں کے جن کی حفاظت خود اللہ رب العالمین کرا رہا ہے. اور یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ انسانوں تمہاری زندگی ایک متعینہ مدت کے لیے ہے. جب وہ مدت پوری ہو جائے گی اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تم کو کام کرنے کا موقع اس دنیا میں نہیں ملے گا. لہذا جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کیا ہے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے کام جو ہوتے ہیں اس کو کرو. جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین نے بندوں کے اعمال کی حفاظت کے مختلف ذرائع مقید کر دیا ہے. چنانچہ ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال کی تحریر ہوتی ہے اور اسی میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بندے جو بھی اعمال کرتے ہیں دن میں اور جو بھی اعمال رات میں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی درگاہ میں بندوں کے لیے اعمال
اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صبح کے وقت بھی پیش کیے جاتے ہیں اور شام کے وقت بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں انسانوں تمہارے رات کی کارکردگی دن آنے سے پہلے پیش کر دی جاتی ہے اور دن کی کارکردگی رات کے آنے سے پہلے پیش کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنی جانب سے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں تمہارے اوپر کچھ مخصوص فرشتے ایسے لگا دیے ہیں جو تمہارے نمازوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کی حاضری لیتے ہیں۔ رات اور دن میں جو ڈیوٹی والے فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں ڈیوٹی والوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی آ کر کے انجام دینا شروع کرتے ہیں، تب یہ ڈیوٹی چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ لہذا عصر کی نماز کو اللہ رب العالمین نے اور فجر کی نماز کو اللہ رب العالمین نے اس ڈیوٹی کی تبدیلی کے لیے گویا کہ منتخب فرمایا ہے۔ دراصل یہ جہاں نمازوں کی 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت اور حیثیت ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ حاضری جو خصوصی حاضری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عصر اور فجر کی نماز کی حاضری کی حاضری جو دی جاتی ہے وہ مزید ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کا بیان موجود ہے۔ عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی اہمیت دیگر نمازوں کے حساب سے اس اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آنے والے فرشتے جو آتے ہیں تو عصر کی نماز کی حاضری وہ اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جو جانے والے ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد تو وہ بھی اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی فجر کی نماز کا معاملہ ہے، آنے والے بھی لکھتے ہیں اور جانے والے بھی لکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 نمازوں کی حاضری تو ایک رجسٹر میں ہر ایک کی رہتی ہے، لیکن ان 2 نمازوں کی حاضری 2 رجسٹر میں لکھی رہتی ہے۔ تو اتنا اللہ رب العالمین نے اہم قرار دیا ہے نماز کو اور اس کی ادائیگی کو کہ جہاں سارے نامے اعمال حسن لکھے جاتے ہیں اور جہاں یہ اعمال بندوں کے اللہ کے دربار میں روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، تو یہاں نماز کو خصوصی طور سے اللہ رب العالمین کے یہاں تحریر کیا جاتا ہے، اس کی حاضری رب العالمین دلا رہا ہے اور وہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو تمام اعمال میں فوقیت اور فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ نماز کو حاصل ہوئی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا جو عام انتظام ہے اس کے علاوہ خصوصی انتظام کر رکھا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی یہ خصوصی توجہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر مسلمانوں کو بھی اپنی خصوصی توجہ نماز کے اوپر رکھنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نماز اپنی فوت نہ ہونے پائے اور کوئی بھی نماز ایسی نہ ہو کہ فرشتے اپنے آپ کو مسجد میں نہ پائے اور غیر حاضر بنا کر کے چلے جائے۔ لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے اور خصوصیت کے ساتھ عصر اور فجر کی نماز پر زیادہ توجہ دے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں سے یہ خصوصی عمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن ان بندوں کے اعمال
کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی کارکردگی کو دیکھ کر کے بہت ساری خامیوں کو اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان صاحب ایمان ہے، یعنی ایمان کے مطابق جو عمل اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے اس کی وہ پابندی کرتا ہے۔ ایمان کا جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کو یہ بندہ پوری کرتا ہے، اور اس میں کہیں کوئی خامیاں رہ جاتی ہیں، کوئی خلل رہ جاتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اسی ہفتے میں اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو ان کے برعکس ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان نہیں ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان کے برائیوں اور گناہوں کو ویسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بغض اور عناد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے پڑتے اور چڑھتے ہیں، تو ایسے مومن کے نامۂ اعمال کو وہاں موقوف رکھا جاتا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، دیگر لوگوں کا فیصلہ وہی ہو جاتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو آپس میں ایک مومن سے اپنے دل میں بغض اور عناد رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہ کے معافی کو موقوف رکھتا ہے، کہتا ہے کہ سچ ہوتے تو اس کو سب میں اس سے زیادہ دو، تھوڑا مہلت دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے معاملات کو حل کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ دشمنی اگلے ہفتے میں جب اس کے نامۂ اعمال آئے تو وہ دوستی میں بننے ہی ہو، اس وقت اس پر کارروائی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بندوں کے نامۂ اعمال لکھے بھی جاتے ہیں، پیش کی دیے جاتے ہیں، اور ان پر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ کارروائیاں انسان کے موت کے وقت تک سمجھو کہ بالکل اب مکمل ہے۔ قیامت کے دن جو کچھ کارروائیاں ہیں اس کو خالی بندوں کو دکھایا جائے گا، چیک کرایا جائے گا، اور اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا۔ تو اگر ہمارے نامۂ اعمال میں کمی ہے، ہمارے نامۂ اعمال میں خامی ہے، ہم نماز میں کوتاہی برتتے ہیں، ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو یقیناً ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر کسی کو ایک لمحے کے برابر بھی زندگی نہیں عطا کرتا ہے، اپنے وقت پہ وہ کام ہو جائے گا، اور پھر حسرت اور افسوس سے میرے بھائیوں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ تو اس وقت آپ کی درخواست قابل قبول ہوگی جاگنے کے عالم میں کہ اللہ رب العالمین ہم کو تھوڑا سا موقع دے دے کہ ہم دنیا میں اچھا کام کر جائیں، اور نہ وفات کے بعد آپ کو پھر قیامت کے دن کوئی موقع ملے گا کہ ہاں جاؤ تھوڑے دن کے لیے، 2-4-10 دن کے لیے، چلو پھر دنیا آباد کی جاتی ہے، دیکھتے ہیں تم کیا کام کرتے ہو۔ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں موقع نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یعنی جو عبادت اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس عبادت کو کر لو جو موقع تم کو اللہ نے دنیا میں دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، تمہاری موت کا وقت آ جائے اس سے پہلے کر ڈالو، خرچ کرنا ہے خرچ کر ڈالو، نماز کی عبادت کرنا ہے وہ کر ڈالو، اور جو عبادتیں ہیں جو ہو سکے وہ سب کر ڈالو قبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت تم لاکھ چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، دعا کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، گڑگڑاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو سننے والا اس وقت نہیں ہے۔ لہذا موت کے آنے سے پہلے اپنا انتظام کر لو، کیونکہ
جب وہ وقت آ جائے گا اور تم اللہ سے مہلت مانگو گے تو اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے بھی تم کو موقع نہیں دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے قبر میں پہنچ جاؤ گے، اور قبر میں پہنچتے ہی وہاں تمہارے ساتھ کارروائی شروع ہو جائے گی، تمہارے نامے اعمال کیسے ہیں اور تم نے دنیا میں کیا کیا اس کے حساب سے اب یہاں پر کارروائی شروع ہو جائے گی، وہ بڑی کارروائی کے دن کے آنے سے پہلے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی کام دینے والا ہوتا ہے تو اس کے یہی نامے اعمال ہوتے ہیں، یہی اچھی کارکردگی ہوتی ہے جس کے کرنے میں آج ہم دنیا میں کاہلی اور غفلت برتتے ہیں، دراصل یہی ہمارے لیے مفید ہے، اور جن کاموں کے کرنے میں ہم بڑے چاق اور چوبند رہتے ہیں، بڑے نشیط رہتے ہیں، رات کا وقت ہو یا دن کا، ہم کو دنیاوی کاموں کے کرنے میں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، اور اس میں اتنے الجھے رہتے ہیں، اتنے پھنسے رہتے ہیں کہ جو مفروضہ عبادتیں ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ اپنے لیے وبال جان بنے گا، اور جس میں ہم سے سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، حقیقت میں یہی ہمارا عمل ہے جو ہمارے کام میں آئے گا۔ تو کوئی بھی چیز انسانوں مرنے کے بعد ساتھ میں جانے والی نہیں ہے، تمہاری یہ بلڈنگیں اور تمہارے یہ کاروبار اور تمہارے یہ محلات اور تمہاری یہ زمینیں اور تمہارے یہ زر، یہ روپے پیسے، یہ اولاد، یہ خاندان کوئی بھی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے، صرف تمہارا اپنا کردار اور تمہارا اپنا عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ جب تمہارا اپنا عمل تمہارے ساتھ جائے گا اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو پھر تم کو کیا کرنا چاہیے؟ جب سخت انتہائی تاریخ ترین مقام میں جب قبرستان میں دفن کر کے یہ لوگ چلے جائیں گے اور تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس کر دیا جائے گا، اور وہاں جب وہ خوفناک فرشتے آئیں گے جن کی شکل و صورت دیکھ کر کے انسان خود ہی خوف کے عالم میں مبہوت ہو جائے گا، ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم اب کیا کریں اور کس کو مدد کے لیے طلب کریں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر آپ کی اور ہماری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہمارے نامے اعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہ مومن بندہ جس نے دنیا میں اچھے عمل کیے تھے، اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس زکوٰۃ ہے، اس کے پاس روزے ہیں، اس کے پاس کار خیر ہے، تلاوت قرآن ہے، تو یہ تمام نامے اعمال اس وقت جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تمام نامے اعمال اس آدمی کے مردے کے چاروں کنارے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تب اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ نامے اعمال اس کے چاروں کنارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، اور روزے کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کے شکل میں، اور جو کار خیر ہے اس شکل میں جو بیٹھے ہیں اس کو گھیرے ہوئے، اس خوفناک عالم میں یہی ہمارے نامے اعمال کام آئیں گے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ آئیں گے ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو یہ نامے اعمال فرشتوں کو ادھر جانے کا موقع ہی نہیں دیں گے، کہیں گے نہیں نماز بھیجا، ارے اس کو ٹچ مت کرنا، بڑا اچھا نمازی آدمی تھا، ہمیشہ تو زندگی بھر ہمارا خیال کیا، آج میرے سامنے اس کو کوئی گند نہیں پہنچنی چاہیے تو وہاں جانے کا راستہ نہیں، ادھر ہی رہنا۔ زکوٰۃ بھی یہی کہتا ہے، رمضان کا روزہ بھی یہی کہتا ہے، قرآن کی تلاوت یہی کہتی ہے، تو تمام چیزیں اس کو روک رکھتی ہیں، مردے کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتی۔ اور جب یہ صورتحال ان کے سامنے ہوتی ہے
تب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے وہی تو اٹھ کے بیٹھ جا، مردے سے کہتے ہیں تو وہی اٹھ کے بیٹھ جا۔ چنانچہ اب اس کو کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ ہمارے سب چاروں طرف سے ہمارے ہمدرد موجود ہیں اور ہماری طرف سے دفاع کرنے والے موجود ہیں، اس کو ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جائے، وہ ڈر جائے۔ چنانچہ جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ کچھ سوال کرنا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ ارے سوال کیا کرنا ہے، میری ابھی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، پڑھا نہیں، اور دیکھو سورج غروب ہونے کا منظر ہے۔ یہ منظر وہاں پیش کیا جاتا ہے، چاہے جس وقت مردے کو دفن کیا جائے، یہ منظر اس وقت وہاں پیش کیا جاتا ہے قبرستان کے اندر۔ تو جب وہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سوال کرنا ہے، ادھر وہ منظر اس کو نظر آتی ہے قبر میں کہ سورج کے ڈوبنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کسی بھی وقت میں فوت ہو، لیکن احساس اس کو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں ادا کی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے وہ دیکھو سورج ڈوبنے والا ہے اور میری عصر کی نماز نہیں ہوئی ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اتنی ہمت، اتنی ہمت، اتنی جرات اور اتنی بےباکی اس مومن کے اندر آ جائے گی جن فرشتوں کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ خوفناک فرشتے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوگی، ان کے چہرے کالے کالے ہوں گے، اور جس شکل میں آئیں گے تو انتہائی خوفناک منظر ہوگا، انسان دیکھ کر گھبرا جائے۔ لیکن یہ مومن صادق جس نے اپنی زندگی کو اچھے کاموں سے سجایا ہے، اور جس نے وہ کچھ کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا اور اس سے بھاگ رہا جس سے اللہ رب العالمین نے اس کو روکا تھا، چنانچہ قبر میں داخل ہوتے ہی یہ نامہ اعمال دیکھیے اس کے کس کام آ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خصوصی طور سے حاضری ہوتی ہے، یہی نماز اپنے قبر میں ہم کو دکھائی جاتی ہے اور اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی غفلت جو ہے اس غفلتوں کو چھوڑ دیں، اور جو ناعمال دراصل ہمارے مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت کام میں آنے والے ہیں، ہم اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے دل و جان کے ذریعے سے ان کاموں کو ادا کریں، کسی کے سہارے اور کسی کے بھروسے نہ رہنا کہ ہاں وفات ہو جائے گی تو ہمارے بال بچے کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ جو ذمہ داری آپ کے اوپر اللہ نے ڈالی ہے وہ آپ کو کرنا ہے خود۔ جو بال بچوں کی ذمہ داری ہے سو ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری کے بارے میں آپ سے نہیں سوال ہوگا، آپ کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ انتہائی پریشانی کا وقت ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہمارے جسم کے یہ اعضاء جن کو بنانے میں اور جن کی نشو نما کرنے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جسم میں حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے سر گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے نامہ اعمال اچھے ہیں تب تو کامیاب ہو گئے، اور اگر نامہ اعمال اچھے نہیں ہیں تو ناکام ہو گئے اور ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہاں اگر صاحب ایمان ہے، صاحب عمل ہے، تب اللہ رب العالمین توفیق دے گا۔ یہی نامہ اعمال ہی کی وجہ سے اللہ توفیق دے گا، وہاں جواب بن پڑے گی۔ جواب ایسے نہیں بن پڑے گی کہ ہاں مر رہے ہیں تو ذرا ان کے پاس ایک چٹھی لکھ کے دے دو، ایسے نہیں اس کو جواب بن پڑے گی کہ اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہو ہاں کہو محمد رسول اللہ ہے، ہاں کہو ہمارا دین اسلام ہے۔ اس سے اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اس کا نامہ اعمال درست ہوگا، اس کے اپنے کردار درست ہو گئے۔ لہذا میرے بھائیوں، خیال کرو کہ موت آنے والی ہے اور قبر میں جانا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اور جب ہم بے بس و تنہا قبر میں پہنچیں گے تو وہاں بھی کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جب وہ دن آ جائے گا
جب ان قبروں کو بھی اکھیڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب ان قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی مردوں کو ان قبروں سے زندہ کر کے نکال دیا جائے گا، جب وہ وقت آ جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس کو یعنی ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا ہے، پہلے اس نے کیا کیا ہے اور بعد میں اس نے کیا کیا ہے، ابتدائی زندگی کیسے رہی اور درمیانی زندگی کیسے رہی اور بڑھاپا کیسے رہا، ہر قسم کے نامہ اعمال اس کے تحریری طور سے موجود ہے، اور ان نامہ اعمال کا دیدار کرایا جائے گا، اس سے اقرار کرایا جائے گا۔ پوچھے گا رب العالمین کہ بھلا بتاؤ کہ میرے فرشتوں نے تو تمہارے اس کام میں کچھ غلط تو نہیں کر دیا ہے، تمہارا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہے گا رب العالمین کیا تھا۔ اب یہ اقرار کر لے گا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا تھا، تب سمجھو اب اس کے بعد اگلی کارروائی شروع ہوگی، اور اگر اقرار نہیں کرنا چاہے گا، ادھر ادھر جو ہے ہانکنے کی کوشش کرے گا، تب اللہ رب العالمین زبان پہ مہر لگا دے گا اور کہے گا جسم کے اعضاء سے کہ تم بتاؤ، جسم کے یہ اعضاء گواہی دینے لگیں گے، ہاں کہے گا ہاں رب العالمین میرے ذریعے سے یہ کام کرایا گیا تھا، پھر کہے گا ہاں رب العالمین میرے ذریعے سے یہ کام کرایا گیا تھا، تو وہاں چلے گی بھی نہیں، اٹھ پٹاخ کھا کر کے کام چل جائے گا۔ صرف زبان ہی نہیں، جسم کے ہر عضو میں اللہ رب العالمین چاہے گا تو قوت گویائی عطا کرے گا، اور وہ قوت گویائی جو ہے وہ ہمارے خلاف رب العالمین کے دربار میں شہادت دے گی۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ صورت حال ہے تو آخر ہم کیوں اپنے سے پڑے رہے اور ہم کیوں اپنے اعمال کو درست نہ کریں، ہم کیوں اس کام کو کریں جو کام شیطان کا کام ہے، جس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے اس کو تو ہم کریں، اور جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو نہ کریں، اور بلا دیا ہم نے اپنی اس دشمنی کو جو دادا آدم کے ساتھ ہی شیطان کی شروع ہوئی تھی۔ آج ہم دوستی رکھیں شیطان سے اور دشمنی رکھیں اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی مخالفت کر کے، اور حضرت آدم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے ہم نصیحت نہ حاصل کریں تو یقیناً یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی، اور ہماری یہ سوچ نہایت ہی ناقص اور خراب سوچ ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں جب وہ وقت آ جائے گا جس وقت کو بہت بڑی مصیبت اللہ رب العالمین نے کہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، انسانوں جب بہت بڑی مصیبت کا دن آ جائے گا، اس دن انسان سوچے گا اور اس دن نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اب آج بیٹھ کر کے سوچ رہا ہے، کاش کی ہم نے بھی کوشش کر لیا ہوتا، کاش کی میں بھی 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہوتا، کاش میں بھی غلط طریقے نہ استعمال کرتا دنیا میں، کاش میں بھی رسول اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار ہوتا۔ لیکن اب یہ کاش اور یہ تمنا اور یہ حیرت اور یہ افسوس وہاں کام میں آنے والی نہیں ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ دن بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تب جب یہ دن آ جائے گا بڑی مصیبت والا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اب نصیحت حاصل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اللہ کے ہاں اپنے نامے اعمال کو دیکھ کر کے، برے کاموں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، لہذا آج ہی جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لو، ورنہ
اپنے عمل کا انسانوں ایک ذرہ برابر نہ اللہ سے مخفی ہے اور نہ رہے گا اور نہ اللہ اس کو چھوڑے گا. حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ لے گا ہی لے گا. ہاں اگر نامہ اعمال بہتر رہیں گے اور قریب رہیں گے بہتری کے, تب ایسی صورت میں اللہ کے فضل و کرم کی توقع ہونی چاہیے. اور اگر سارا نامہ اعمال گندا ہے تو پھر وہاں کسی توقع کی کوئی امید رکھنا یہ اپنی خام خیالی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب وہ مصیبت والا دن آ جائے گا اس دن حیرت اور افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, تم کو چھٹکارا ملے گا نہیں. فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے رسول, آپ کے رب کی قسم ہے, لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم تمام کے تمام انسانوں سے ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال کریں گے, پوچھیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں. کیا پوچھیں گے؟ اما کانوا یعملون, کہ دنیا میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے, دنیا میں انہوں نے کیا کام کیا, ان کو کیا کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے کیا کیا ہے. چنانچہ جب یہ سوال آئے گا میرے بھائیوں, تو یہ سوال تو بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا, جس کو اللہ نے کہا کہ جب بڑی مصیبت والا دن آ جائے گا اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ اے فلاں انسان, تجھ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا, تندرستی دی, جوانی دیا, عمر دیا, تو نے اپنی اس عمر میں, اس مدت میں جو اللہ نے دیا تھا, تو نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے کیا کیا تھا. اور جب کہیں اسی سوال میں یہ بات آ گئی کہ کیوں نہیں کیا تھا, تو جب کیوں والی جب بات آ گئی تو سمجھیے کہ مسئلہ اب بہت ہی خطرناک ہو گیا اور اب نجات کی کوئی امید نہیں ہے. نماز نہیں پڑھا, جب بات آئی کیوں نہیں پڑھا تو سمجھیے کہ ہلاکت اور بربادی ہے. روزے کی پابندی نہیں کی, کیوں نہیں کیا, تو جیسے ہی کیوں کی بات آئی تو سمجھیے کہ اب خاتمہ بالشر ہوگا. تو میرے بھائیوں, ایسی صورتحال جو آئے گی تو خود آخر ہمارے ہی اپنے ہی کردار سے کی وجہ سے تو ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے کیوں ایسا کیا اور کیوں ایسا نہیں کیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ہی متنبع ہو جائیں اور اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. یہی نام اعمال جس میں آج ہم سدھار پیدا کر لیں گے, اللہ رب العالمین سے جو کوتاہیاں جو خامیاں ہوئی اس کی معافی کرا لیں گے, توبہ استغفار کر لیں گے, تو یہی ہمارے قبر میں کام آئیں گے, یہی ہمارے لیے حشر کے دن کام آئیں گے اور یہی ہمارے حساب کتاب کے وقت کام آئیں گے. لہذا جو چیز اپنے کام میں آنے والی ہے اور جو اپنے آپ کو مصیبت سے نجات دلانے والی ہے, اس میں کوتاہی کرنا, اس سے غفلت برتنا, یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ساتھ ساتھ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہوتی ہے, یہ خود ایک بہت ہی شرمندگی کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے, اس کے رسول کا حکم آ رہا ہے, لیکن ہم نہ اس کو سوچتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ خود ہی رسوائی اور ذلت کے لیے کافی ہوگی. لہذا ہر انسان کو متنبع ہو جانا چاہیے, کسی کو اپنے موت کا وقت معلوم نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. رب العالمین ہماری کوتاہیوں, ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے.
رب العالمین ہم لوگوں کے دل و دماغوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، رب العالمین نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہر برے کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہے عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔